نثار علی خان کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ مکمل کر لوں اور اس کے بعد جو لیگل ایشوز ہیں یا جو TORs ہیں اس پہ زاہد عامر صاحب بات کر لیں اور پھر میں آخر میں 2-3 منٹ میں سمرائز کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں بڑے مختصراً، کیونکہ ہماری یاد کچھ ضرورت سے زیادہ محدود مخصوص لوگوں کی، میں ساری قوم کی نہیں کہتا، یا محدود ہے یا محدود کر دی جاتی ہے، تو میں مختصراً پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پیناما لیکس کی جب تشہیر ہوئی تو اس کے دنیا کے بہت سارے حکمران، بزنس مین، عام شہری، اس میں اس کا ذکر تھا۔ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کی فیملی کے حوالے سے یہ خبر سامنے نہیں آئی، بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے اور کئی اہم بڑے ممالک کے سربراہان اور ان کی فیملیز کے بارے میں بھی اس خبر کی تشہیر ہوئی۔ میں امریکہ جانے سے پہلے بھی یہاں ایک پریس بریفنگ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، اور امریکہ میں نے ہو یہ بات کی اور اس کو دہرا رہا ہوں کہ اس خبر کے بعد جو سب سے پہلے سربراہ حکومت تھے جنہوں نے اس خبر پہ ریئیکٹ کیا وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے فوری طور پر، اس سے پہلے کہ کوئی جلسہ ہوتا، کوئی جلوس ہوتا، کوئی تنقید ہوتی، کسی قسم کا مشورہ اچھا یا کمزور اپوزیشن کی طرف سے آتا یا کسی اور طرف سے آتا، وزیر اعظم خود مخاطب ہوئے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حکومت کے اندر بہت سارے وزراء، بہت سے سینئر اکابرین ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ وزیر اعظم کا اپنا نام اس میں ہے ہی نہیں، سو وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا شاید اس مسئلے کو اور ہائی پروفائل میں لے جائے گا، مگر وزیر اعظم اس بات پہ بضد تھے کہ ہم نے کچھ چھپانا نہیں ہے، ہم نے ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنی ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ ایک ایسی پیچھا کرتا رہے حکومت کا اور یا کسی اور کا، یہ بہتر ہے کہ میں قوم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں اور اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ اس کے فوری بعد اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے جن انتہائی قابل احترام ججز سے رابطہ کیا گیا، میں ان کے نام آپ کو بتا چکا ہوں۔ جناب ناصر الملک صاحب، جناب گیلانی صاحب، دونوں سپریم کورٹ کی سابقہ چیف جسٹس ہیں اور بڑے نیک نام چیف جسٹس ہیں۔ جناب مینگل صاحب جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی رہے ہیں اور پھر یہاں سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں۔ عثمانی صاحب، جسٹس ساحر علی صاحب، اس سے خود آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے، اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر کسی کے پیچھے چھپنا ہوتا یا کوئی پاکٹ کمیشن بنانا ہوتا یا کوئی ایسا جج سامنے لانا ہوتا جس کا کسی نہ کسی حوالے سے حکومت یا کسی حکومتی شخص سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے، تو اتنے بڑے ناموں سے رابطہ نہیں کیا جاتا۔ اور پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ جو نام میں نے لیے ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ساری عمر عزت کمائی، اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایک دو پریس کانفرنس تو نہ ہونا یار، ایک آپ کریں میں کروں پھر تو ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی تمام عمر کی عزت داؤ پہ لگا دیں گے۔ مطلب مجھے یہ کہتے ہوئی آکورڈنس محسوس ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑی مثال تھی حکومت کی نیک نیتی کی اور ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی، مگر جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد اتنا شور و غل مچایا گیا
کہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. ان میں سے اکثریت قابل احترام ججز نے وقت مانگا, کسی نے 24 گھنٹے مانگے, کسی نے 48 گھنٹے مانگے, اور وقت کے بعد جو کچھ ملک میں پھیلایا جا رہا تھا ایک ایک نے کر کے معذرت کر لی اس سارے مسئلے میں اپنے آپ کو اور اپنی شخصیت کو انوالو کرنے. اس کے بعد ایک لامحدود مطالبوں کا سلسلہ اپوزیشن کی طرف سے شروع ہو گیا. پہلے کہا گیا, اور میں نے پڑھا یہاں اپنی آخری پریس کانفرنس میں مطالبے بڑے سینئر ارکان سے, کہ ایف آئی اے کیوں نہیں کچھ کر رہی. تو میں نے فوری اس پہ رد عمل کا اظہار کیا کہ ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے میں نے متحرک اس کو نہیں کیا, کیونکہ فوری الزام لگتا کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ادارہ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. مگر اب جب ایک سے زیادہ اپوزیشن لیڈر سے یہ مطالبہ آ چکا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہاں, میں ایک قدم اور حکومت ایک قدم آگے جاتی ہے. اپوزیشن کے اکابرین, بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو دعوت دی کہ وہ فیصلہ کریں کہ ایف آئی اے کے کس آفیسر سے, اپنی من پسند آفیسر سے, ان کے من پسند آفیسر سے انکوائری کرا لیتے ہیں. اب اس پہ میں کہوں گا کہ اگر حکومت کو کچھ چھپانا ہوتا یا پیچھے ہٹنا ہوتا تو ہم اتنے بات کہنے پہ اکتفا کرتے کہ ٹھیک ہے ہم ایف آئی اے سے انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اپوزیشن اپنی مرضی کا آفیسر, اپنی مرضی کی کمیشن بنائے, میں اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کی, ایک سیکشن آف دی اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹری کمیٹی کا مطالبہ کیا گیا. حکومت اس پہ بھی تیار ہو گئی, اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اور پھر ہر طرف سے آواز ایک ہی آنے لگی کہ حکومت, ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ اور کسی کمیشن کو قبول نہیں کرتے, اور ہم حکومت سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیں کہ وہ کمیشن بنائیں. بالآخر حکومت اس پہ بھی تیار ہو گئی, اور جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, جو پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا, ایک ایک یہ کوٹ ان کوٹ ورڈز ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں کہ ہم حکومت سے ایک مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں. جب وہ خط بھی لکھا گیا اور پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پیش کر دیا سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ امید بند چلی تھی کہ اب یہ الزام تراشی کا اور بہتان کا کھیل ختم ہوگا. اب یہ میڈیا ٹرائل کا, اور میں میڈیا ٹرائل جب کہتا ہوں تو میں اس کا الزام میڈیا پہ نہیں, بلکہ جو باہر کے لوگ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اس میڈیا ٹرائل, میں ان کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں. کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کیس میڈیا پہ چلتا رہے, اس پہ کھیل تماشا چلتا رہے, الزام تراشی اور بہتان یہ روز لگتے رہے, کیس منطقی انجام کو نہ پہنچے. میں شعور والے لوگوں سے کہتا ہوں آپ انصاف کریں. اس کیس کو شور شرابی کی نظر نہیں ہونا چاہیے, اس کو الزام تراشی اور بہتان کی نظر نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے ملک کا مستقبل دیکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ملک ایک ورکنگ ڈیموکریسی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. یہاں ایک آزاد عدلیہ ہے جس پہ سب کو اعتماد ہے, ہم کو تو ہے اور واضح اکثریت قوم کو بھی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کو تب ہی مانتے ہیں جب وہ ان کے پسند کے فیصلے کرے. اس کو جمہوریت پسندی نہیں کہا جا سکتا, اس کو تو انا پرستی, ضد بازی یہ کہا جا سکتا ہے.
تو یہ قوم فیصلہ کرے کہ اس حکومت نے اور وزیر اعظم نے اس الزام کے بدلے میں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے اور اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے اعلیٰ کون سا ادارہ ہے. اب طرح طرح کی آرگومنٹس ہوتی ہیں. میں اگلے دن ایک اپوزیشن کی شخصیت ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, مگر ان کا بیان, اب تو یہ سب کچھ بیان بازی, پکرز, روز ایک نیا الزام, یہ سارا اس کی نظر ہو گیا ہے. ان کا یہ بیان تھا کہ جن کے الزام پوری دنیا میں تشہیر ہو گئی, نہیں, جن کے ثبوت, جن کے خلاف کرپشن کے ثبوت پوری دنیا پہ عیاں ہو گئے. کون سے ثبوت دنیا میں عیاں ہوں گے؟ جنہوں نے پینما لیکس کی تشہیر کی, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ پروف نہیں ہے. واضح طور پہ ذرا پڑھے ہوں. یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ill gotten money بھی, یہ لکھا ہوا ہے اس میں جب یہ پہلی چیزیں سامنے آئیں. مگر جنہوں نے اس ملک کو ستیہ ناش کیا, ہر روز ایک نیا سکینڈل ہوتا تھا, وہ تو ایک طرف چلے گئے اور ایک خبر کی تشہیر ہوئی جس پہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے کہا کہ اس کو جس سے بھی چاہیں, FIA سے چاہیں, پارلیمنٹری کمیٹی سے چاہیں, اسپیشل کمیشن سے چاہیں, حتیٰ کہ سپریم کورٹ سے چاہیں, آپ تحقیق کر لیں. اور وزیر اعظم نے جو فیصلہ ہوا تھا میٹنگ سے پہلے, ظاہر ہے کہ مشاورت ہوتی ہے, اس سے بھی آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک رتی بھری, ان کے الفاظ تھے جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اور مشاورت کی مینڈیٹ سے بڑھ کے کیے, کہ اگر میرے خلاف, ان کے خلاف رتی بھر کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو وہ گھر چلے جائیں گے. اس سے بڑی اور نیک نیتی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف پیش رفت اور قوم کے سامنے سچ لانے کی اور کون سی نیت ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اس وقت اپوزیشن کے ایک مخصوص گروپ کی طرف سے ہدف کرپشن نہیں ہے, ہدف ایک شخصیت ہے, اور اس شخصیت کو وہ راستے سے ہٹا کر یا ان کے نام کو, ان کی شخصیت کو متنازع کر کے, ان پہ الزام کی بوچھاڑ کر کے میڈیا کے ذریعے, جلسوں میں, جلوسوں میں, پریس کانفرنسز میں ان کو متنازع بنا کر وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہے کسی بھی ملک میں, اور کیا سپریم کورٹ کسی سے ڈکٹیٹ ہو سکتا ہے؟ اور کسی بھی سپریم کورٹ, اور خاص کر ہماری سپریم کورٹ کے پاس کوئی لمیٹیشن آف پاور ہے؟ کوئی لمیٹیشن آف پاور نہیں. سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتا ہے, وہ TORs کے اندر کرے, TORs کے باہر کرے, اپنی مرضی سے کرے, پبلک ڈیمانڈ پہ کرے, کوئی قدغن نہیں ہے. مگر جب حتمی مطالبہ بھی, آخری مطالبہ بھی مان لیا گیا, پھر TORs کا ایک تماشا لگا دیا گیا. اب پوری قوم کو یہ TORs کی تو سمجھ بھی نہیں ہے, ہم میں اکثریت کو TORs کی بھی سمجھ نہیں ہے. مگر TORs وہاں اہم ہوتے, اگر کوئی اسپیشل کمیشن بنتا, اگر کوئی اسپیشل ٹرائبونل بنتا, اگر کوئی مخصوص کمیٹی بنتی. سپریم کورٹ کے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں, اس کے پاس تو لامحدود سپیس ہے, اور اس سے بڑا اور TOR کیا ہے جو وزیر اعظم نے خود بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو تو وہ فوری گھر چلے جائیں گے. اس سے بڑی اور TOR ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کی آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے, اس سے زیادہ نیک نیتی, اس سے زیادہ اوپننس, اور اس سے زیادہ اس مسئلے میں
ان کی واضح پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے. میں سابقہ ادوار کی ذکر نہیں کرتا, بہت سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں, مگر مجھے افسوس ہوتا ہے. میں درخواست ہی کر سکتا ہوں اپوزیشن کو کہ خدا را سچ کو قوم کے سامنے آنے دیں, سچ کے سامنے دیواریں اور رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. لوگوں کو نہ تو کنفیوز کریں اور نہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں. نہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کیا جائے, کیونکہ اس کا مطلب پاکستان میں افراتفری کو روا رکھنا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی کو کوئی راستے چلتے ہوئے کوئی ذرا بھر بھی کوئی دھکا بھی لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ حکومت نے کرایا ہے. یہ میں اپوزیشن کی طرف سے بات کر رہا ہوں. میں پنجابی کا لفظ ٹھڈا استعمال کرنے لگا, کوئی ٹھڈا بھی لگتا ہے تو وہ میں نے دھکا کہہ دیا, جو بھی مرضی آپ استعمال کریں. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے, کیونکہ جمہوریت کا تو مطلب ایک راستہ نکالنا ہے. جب حکومت اور وزیر اعظم کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں انکوائری کرنے میں, تو آپ روز ایک نیا گول پوسٹ کیوں کھڑا کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کے قوانین پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنے کیس پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی بات پرائم منسٹر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچے, انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کمیشن کے سامنے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے, آپ سامنے پیش ہوں گے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ 100 بہانے تراشے جا سکتے ہیں. تو آپ کا کیس ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے ہمیں بھی کیس پیش کرنے دیں, انہیں بھی اپنا بھی کیس لے کے آئیں. اس پہ رکاوٹ کیا ہے؟ اس پہ شک و شبہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ حکومت اگر موجود ہے تو اثر انداز ہو سکتی ہے, کیا حکومت سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ذرا کھل کے بات کریں, پتہ چلے کہ آپ کو کیا شکوک و شبہات ہیں, پتہ چلے کہ آپ کس معیار کے وکیل ہیں یا کس معیار کے پولیٹیشین ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب انتہا کی جاتی ہے. میں پیچھے جب میں جرمنی جا رہا تھا تو لنڈن جاتے ہوئے جہاز میں اتفاقیہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد, دھرنے کے بعد پہلی بالمشابہ. ویسے میٹنگ میں تو سلام دعا ہوتی تھی, تو وہاں موقع مل گیا اور میری ان سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی. اور میرے خیال ہے وہ بات چیت کے نتیجے میں ایک اچھا نتیجہ نکلا کہ ہم نے بات چیت کر کے اسلام آباد میں جلسے کی ایک راہ ہموار ہوئی. یہ جمہوریت کی خوبصورتی تھی, آزادی رائے کی خوبصورتی تھی, گفت و شنید کی, مگر سب سے بڑھ کر سنجیدگی کی خوبصورتی تھی. میں نے کچھ باتیں کی, میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, اس کا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے بھی باتیں کی, اور بھی باتیں ہوئی, مگر مجھے بے انتہا افسوس ہوا آج صبح جب عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا, یہ ایک وتیرہ تو بن چکا ہے نا کہ ہر چیز کا الزام حکومت پہ. گرمی آتی ہے اس کا بھی الزام حکومت پہ, بارش ہوتی ہے, طوفان آتا ہے, وہ بھی الزام حکومت پہ. تو آج میں حیران ہوں, میں خود تو نہیں دیکھا, مجھے رپورٹ ہوا کہ انہوں نے اپنے جلسے کینسل کر دیے ہیں اور الزام یہ لگایا ہے کہ پنجاب پولیس نے خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی, وہ لوگ شاید مسلم لیگ نون کے حوالے تھے کہ ان کا پس منظر تھا, اور وہ پنجاب پولیس نے ان کو سپورٹ کیا یا ان کو پروٹیکٹ کیا. میں اس میڈیا کے وہ بار بار وہ سچائی کی بات کرتے ہیں, آنیسٹی کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب, سچائی اور آنیسٹی صرف بیانات سے نہیں, ایک چیز کو منطقی انجام تک آگے لے جانے پہ ہوتی ہے. بجائے یہ بیان دینے کے
میں انہیں آفر کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی اپوزیشن کی بنا لیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، ایک میں انتظامیہ کی کمیٹی بناتا ہوں، بیچ میں نادرا کو بھی شامل کرتے ہیں، ان لوگوں کے فوٹوگرافز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا، وہ ہم سے شیئر کریں۔ نادرا ان فوٹوگرافز کے حوالے سے ایک ایک کو جہاں بھی ہماری کیپیسٹی نادرا کی ہے ان کو پکڑتی ہے، ان خواتین کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی میں میڈیا کے لوگ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے کئی میڈیا کے بڑے سینئر لوگوں کے میں اس وقت ان کے سن رہا تھا تبصرے کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی زیادتی پی ٹی آئی اس وقت، یہ عمران خان صاحب کے اسی دن رات کو، کہ بہت بڑے، اور وہ موقع پہ موجود تھے، کہ بہت پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے اگر اس کا الزام پی ایم ایل این پہ ڈال رہی ہے۔ آج میں نے سنا ہے کہ یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے؟ مجھے خبر یہی آئی ہے، ٹھیک، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کی تصاویر میڈیا ہمیں فراہم کرے، نادرا کو فراہم کرے، پولیس کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں فراہم کرے، اور ہم چن کے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے گھر تک پہنچیں، اور میڈیا اور اپوزیشن پارٹیز کی جو جوائنٹ کمیٹی ہے پھر وہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے یا کسی اور پارٹی کی یا پی ایم ایل این کے لوگ تھے، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہر پارٹی کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی بے حرمتی کے ہمیشہ واقعات تحریک انصاف کی جلسوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہوا، دھرنے میں ہوا، بہت سارے جلسے جنہوں نے اکراس دا بورڈ، یہاں تو خواتین جرنلسٹ کو نہیں بخشا گیا۔ کیا کبھی پیپلز پارٹی کوئی اکتوں کو ہو تو مجھے یاد نہیں، پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آپ نے سنا ہے کہ اس طرح خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے جلسوں میں اور جماعتیں جے یو آئی، اے این پی، جس کثرت سے ہر جلسے میں ہوتا ہے، تو بجائے اپنے گھر کے دیکھنے کے الزام مخالفوں پہ لگا جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح جن کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی، میاں نواز شریف کی فیملی کی آف شور کمپنیز کی انکوائری ہونی چاہیے، اچھل کہتے ہیں، جو ریکارڈ کے مطابق سال سے ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں، وہ بلند باغ نعرے لگاتے ہیں ٹیکس چوری کے کیسوں کی فوری، اپنے نہیں دوسروں کے، حکومت کے۔ تو اس ساری چیز کو میں سمیٹتا یہ ہوں کہ آج ہماری میٹنگ تو اس لیے ہوئی کہ ہم پیش رفت کریں سپریم کورٹ کی کمیشن کو۔ اس وقت روز میڈیا پہ یا جلسوں پہ تماشا لگانا، افراتفری پھیلانا، کیا دھرنوں کے 3-4 مہینوں میں اس ملک نے جو نقصان اٹھایا اس کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی، آج تک ادراک نہیں ہو سکا؟ کیا ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا؟ کیا یہ طے شدہ بات نہیں ہے کہ جس ملک میں افراتفری، جس ملک میں سیاسی عدم استحکام، جس ملک میں لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو، اس کا مستقبل خدا نخواستہ مخدوش ہو جاتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے، اس کا پیغام دنیا میں منفی جاتا ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ ملک صرف میاں نواز شریف کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے؟ کیا یہ عمران خان، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، باقی جماعتوں کا نہیں ہے؟ کیا ہر وقت حکومت ہماری رہنی ہے؟ کیا یہ ایشو صرف میاں نواز شریف کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا موقع نہیں ہے
کہ کرپشن جو ایک اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا ایک سنہری موقع نہیں ہے کہ ہم سب کچھ قوم کے سامنے رکھیں؟ مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سب کچھ سامنے رکھنے کی آڑ میں آپ ہمارے خلاف جو کیس چل رہا ہے، جو ہماری لیڈرشپ کے خلاف کر، اس کو ایک طرف رکھ نہیں۔ یہ بھی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے آغاز کریں۔ اب یہ کون سی زبان استعمال کریں، کون سا رویہ لے کے آئیں، کون سا طریقہ آپ کے سامنے رکھیں جس سے ہم قائل کر سکیں کہ حکومت اور خاص طور پہ میاں نواز پرائم منسٹر وہ کیس پوری قوم اپنا اور باقیوں کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی اولاد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں اچھا روز، یہ بھی عجیب ہے منطق ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میاں نواز شریف اپنے اثاثے پبلک کریں، یار یہ کیوں قوم کو نہیں بتاتے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اثاثے پبلک ہیں، جس طرح میرے ہیں، جس طرح زاہد حامد صاحب کے ہیں، جس طرح عمران خان کے ہیں، جس طرح اعتزاز احسن کے ہیں، وہ پبلک ہیں، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں بھی ہیں، وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، وہ بار بار اظہار بھی کر چکے ہیں اور لاکھوں میں ٹیکس بھی دیتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے ٹیکس نہیں دیتے۔ بھائی جب وہ اس ملک میں نہیں تھے، سعودی عرب میں، اس میں ایک آدھ کا آپ حوالہ دے کے کہتے ہو ٹیکس نہیں دیتے۔ کاش ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہونے دیں، اس کے بعد میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہر ایک کے جو ٹیکس کے خاکے ہیں وہ قوم کے سامنے، صرف یہ نہیں کہ وہ اثاثے سامنے آ گئے، یہ چیک ہوں کہ کب سیاست شروع کی، کس پاس کیا اثاثے تھے اور آج کیا ہیں، اور ٹیکس کتنا دیا جاتا ہے، یہ سب آئیں۔ تو اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ مگر یہ سب چیزیں منسوب ہیں پیناما لیکس پر تفتیش کی پیش رفت پہ۔ تو the government has moved heavens and earth to carry this case forward، جو شاید کسی حکومت کی ذمہ بھی نہیں آتا تھا، اس حکومت نے کیا۔ ہر چیز اپوزیشن کی نہیں مانی جاتی، حکومت نے ہر مطالبہ اپوزیشن کا مانا، انہیں ایک مطالبہ کیا، حکومت نے مانا، پھر ادھر ہو گئے، پھر حکومت نے وہ مانا، پھر ادھر ہو گئے، پھر ادھر مانا، پھر ادھر ہو گئے۔ اور میں نے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، کمیشن بنا دیا، ہٹ گئے، ایف آئی اے مانا، ہٹ گئے، پارلیمنٹری کمیٹی مانی، ہٹ گئے، ایک خط چیف جسٹس کو لکھنا کہ اندر چیف جسٹس انکوائری کمیشن میں، ہٹ گئے۔ سو یہ آنیاں جانیاں، یہ ڈیفلیکٹ کرنا، یہ ایک چیز کا صرف اظہار کر رہا ہے کہ وہ ایک سیریس انکوائری نہیں کرانا چاہتے، وہ ان الزامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا نا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اسی نے ایک نیتی کے ساتھ آج میٹنگ بھی آئی تھی، مگر جب ٹی او آرز اپوزیشن کے سامنے آئے تو لگا ایسے کہ ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور یہ جو ٹی او آرز بنانے والے شاید کسی اور ملک میں، انہیں تو پاکستان کے کسی قانون پہ اعتماد نہیں ہے، پاکستان کے کسی ادارے پہ اعتماد نہیں ہے، پاکستان کی کسی لا پہ اعتماد نہیں ہے، ہر چیز وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ بس ایک چیز رہ گئی ہے، میرے خیال ہے وہ ان کے دائرے کار میں نہیں ہے، ایک اس ٹی او آر میں نہیں ہے کہ ایک نیا سپریم کورٹ بھی بنا لیں، ایک وہ نہیں ہے، باقی ہر چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں تو چونکہ یہ نہیں جانتا، زاہد حامد صاحب اس پہ بولیں گے، اور آج ہمارا خیال تھا کہ اس پہ پیش رفت ہوگی کہ ٹی او آر سامنے آنے کے بعد حکومت موقف دے گی اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم ایک متفقہ رائے سپریم کورٹ کو دیں گے۔ مگر جب ایک ایک کر کے یہاں پڑھے گئے تو سوائے اس پہ افسوس کرنے کے ہماری اکثریت
جو حکومتی اکابرین وہاں بیٹھے تھے اور کوئی اظہار نہیں تھا، تو جو ان کا موقف تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، جو ہمارا موقف تھا وہ بھی سامنے رکھا. اب میں زاہد حامد صاحب کو کہتا ہوں کہ لیگل پوائنٹس پہ کی ذرا تشریح کر دیجیے. تھینک یو. شکریہ. پاکستانی نیمڈ ان پینما پیپرز اینڈ شیل انکلوڈ دا پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ تو اب وہ ICIJ نے بھی وضاحت کر دیا ہے، پرائم منسٹر از ناٹ نیمڈ ان دی پینما پیپرز، لہٰذا ان کو کیسے آپ رسپونڈنٹ بنا رہے ہیں؟ اور جو پرائم منسٹر کی ڈیفینیشن ہے شیل ریفر ٹو میاں محمد نواز شریف، وہ تو کوئی اور پرائم منسٹر نہیں، صرف ان کا نام آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھے ہوئیں گے، اب میں سارے تو نہیں، یہ 15 سوال انہوں نے پھر یہ کیے ہیں صرف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی میں. جو نیکسٹ پیراگراف ہے صرف ان کے اوپر کہ جی یہ سوال ہے. آپ کو پتہ ہے TORs تو ایک، اور یہ سپریم کورٹ کے بینچ ہیڈڈ انشاءاللہ بائی دی چیف جسٹس ہمسیلف، وہ ایک ہے، ایک ہم نے تجویز کی ہے ایک کمیشن، ان کے جس طرح چوہی صاحب کہہ رہے تھے تمام اختیارات ہیں. ان کو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے، یہ سوال آپ نے طے کرنا ہے، جبکہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور وہ جو بھی وہ مناسب سمجھیں اپنے TORs کو فیصلہ کرنے پہ وہ اپنے سوال پوچھیں گے اور اس کو اس کی شہادت لیں گے اور ڈائریکشن دیں گے. وہ اپنے، ہم نے ان کو جو با اختیار کیا ہے کمیشن کو، تمام جو اختیارات ضروری ہوتے ہیں سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ ان کے پاس ہوئیں گے. وہ کمیشن بنا سکتے ہیں ٹو ایگزامن ڈاکیومنٹس آف ٹو ایگزامن وٹنسز. وہ حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایشو کریں فارن گورنمنٹ کو لیٹر فار میوچل لیگل اسسٹنس. وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آ کے بیان دیں، کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کریں وغیرہ وغیرہ. سو تمام اختیارات پہلے ہی کمیشن کے پاس تھے، اور یہ ان کو ایسے 15 سوالات ان کے کہنا کہ نہیں جی آپ اس پہ محدود رہیں گے، یہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر یہ کہنا کہ جی میں صرف اس 15 سوال میں سے ایک آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ریلیونس کیا ہے اس کی. whether the Prime Minister or his family during their stay abroad from December 2000 were state guests on behalf of Pakistan. اب اس کا کیا تعلق ہے پینما پیپرز کے ساتھ؟ اس کے ساتھ پھر whether any property gifts or amounts received by them during that period belonging to the state of Pakistan and were liable to be deposited in the state exchequer. State gifts deposited in exchequer. کیا تعلق ہے یہ پینما پیپرز کے ساتھ اور یہ جو کمیشن ہم تجویز کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی یہ میں کہتا ہوں یہ سنجیدہ نہیں لگتا یہ ڈاکیومنٹ، بدنیتی کے علاوہ لگتا نہیں کہ صحیح، جیسا چوہی صاحب بھی کہہ رہے تھے، لگتا نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن بنے اور یہ صحیح جو حقائق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک خاص ایک نیا قانون بنایا جائے. حالانکہ جیسا میں نے کہا ہے یہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کا بنا ہوا ہے. سارے جو کمیشنز بنے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جس طرح یہ تجویز کی جا رہی ہے وہ سارے اسی قانون کے تحت بنے ہیں. اس میں تمام جو اختیارات ضرورت ہے کمیشن کو وہ ہم نے TORs میں ڈال دیے ہیں. اب یہ کہنا کہ نہیں جی آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ irrevocable جنرل پاور آف اٹارنی دیں. ایک کمیشن کو ایک کمیٹی آف ایکسپرٹس بنے گی جو کہ آپ irrevocable مختار عام دیں گے کہ آپ جو مرضی کریں ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ کے ساتھ اور جو مرضی جا کے ایکسیس لیں اور ڈاکیومنٹس لیں وغیرہ. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے نہ دیا، اگر یہ مختار عام نہ دیا تو irrebuttable presumption of guilt، مطلب آپ مسؤول اللہ نہیں، آپ تو پھر مجرم ہیں. تو اس قسم کی اس میں تجاویز ہیں. پھر یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے ایک بنیادی اصول ہے ہمارے لیگل سسٹم میں پریزمپشن آف انوسنس، یعنی کہ ایک انسان جب تک اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہوئے وہ بے گناہ ہے. اس میں کیا ہے کہ نہیں جی جس طرح نیب کے قانون میں ہے جو کہ ٹرائل کے دوران ہے، اس میں آپ نے اگر if you are living beyond means وغیرہ وغیرہ، اس میں اگر آپ یہ پروو ہو جائے کہ پہلے انیشل برڈن آف پروف پروسیکیوشن کی ہوتی ہے، اگر ایک پرائمری فیسا کیس بن جائے تو پھر اس میں خاص صرف وہ کرپشن کیسز کے لیے اس میں وہ تجویز کی گئی ہے کہ جی آپ اونس از ٹرانسفر ٹو دی پرسن ٹو پروو ہز انوسنس. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف اس سلسلے میں مگر ایک جنرل سا ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں برڈن آف پروف ان آل میٹرز،
shall be entirely on the respondent and his family to prove the innocence. تو یہ بنیادی اصول جو ہیں اس کی یہ خلاف ورزی ہے. اب غیر آئینی ہے یہ جو پاور آف اٹارنی کے بارے میں, اور دوسرے پھر یہ کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پروف اگر یہ آپ نے نہ پروو کیا کہ یہ آپ کے سورسز کیا ہیں, the commission shall direct them to forthwith liquidate and bring those assets and funds to Pakistan and the state shall forfeit them. کس قسم کا یہ آپ تجویز کر رہے ہیں؟ ابھی اس کا سارا ثابت ہونا ہے, فیکٹ فائنڈنگ ہونی ہے, وہ پتہ کرنا ہے بھئی کیا اس کے فیکٹس ہیں. وہ ہم نے جو تجویز کیا ہے کہ جی دی کمیشن ول ڈیٹرمن آیا کوئی قانون وائلیٹ ہوا ہے نہیں ہوا, پھر اس کو ذمہ داری فکس کریں گے, پھر اپنی تجاویز دیں گے, پھر وہ اس کے اوپر کوئی اگر کوئی ایسے ثابت ہوا تو لیگل ایکشن نیچرلی ول فالو. مگر یہ پہلے سے ہی آپ نے مائنڈ میک اپ کر کے کہا کہ جی یہ تو گلٹی بھی ہیں اور آپ کے ایسٹس بھی لیکویڈیٹ ہو کے اور واپس لے کے ہم اسٹیٹ ول آلسو فارفٹ دیم. تو یہ صرف میں نے آپ کو موٹے موٹے اس میں پوائنٹس دیے ہیں. اصل جو ہے بات اس میں یہ ہمارا تو جس طرح میرا خیال تھا کہ آئے گی تو ہم بیٹھ کے مثبت اگر اس میں کوئی ہوئیں گے ترامیم بیٹھ کے ان سے بات کر کے, مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو فاصلہ تھا ہمارا اور اپوزیشن کا وہ اننیسیسریلی دور کر دیا گیا. بہتر تو یہی تھا کہ مثبت نتائج آتے, بیٹھ کے بات کرتے, اور صحیح جو ہم یہ تو پہلی بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر کوئی مثبت نتائج کوئی مثبت آئے تجاویز ترامیم کی تو ضرور ہم اس کو غور کرنے کے لیے تیار ہیں اور شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اس قسم کے تجاویز جو بالکل ہی غیر آئینی ہوئے اور غیر مناسب ہوئے اور جو کہ بدنیتی پہ مبنی ہوئے, تو اس کے لیے سچی بات ہے کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ ان کی انہوں نے کہا بھی ہے, بہت دفعہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, احتساب ہوا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ ہی سرخرو ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ سرخرو ہوئیں گے. شکریہ. میں نے جیسے کہا کہ میں صرف زیادہ نہیں, صرف 2 منٹ ذرا وضاحت کر دوں. جیسے زاہد احمد صاحب نے کہا کہ آج ہماری میٹنگ ان سیشن تھی اور یہی خیال تھا کہ جب تک یہ فیڈ بیک آئے گا لانے کے لیے سپریم کورٹ سے نہ اعلیٰ نہ بہتر نہ بڑا کوئی ادارہ موجود ہے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ پوری حکومت اسے دل و جان سے قبول کرے گی. ہماری درخواست اپوزیشن سے بھی یہ ہے, ایک سیکشن آف دی اپوزیشن, کہ وہ بھی ہمارے اداروں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا احترام کرے. اس سارے کیس کو قوم کے سامنے لانے میں حکومت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ مل کر قوم کے سامنے رکھیں. اور ہم ہماری تمام تحفظات کے باوجود اس کے بجائے کہ ہم یکسر ان کو مسترد کر دیں, جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے سارے ٹی او آز مسترد کر دیے تھے, یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس امید کے ساتھ, اس توقع کے ساتھ, اور اس میں ہم میڈیا سے درخواست گزار ہیں, ہم سول سوسائٹی سے, کہ یو ایکٹ ایز دا ریفریز اور فیسیلیٹیٹ کریں اس کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے. تو ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن سے, باوجود اس کے جو زاہد احمد صاحب نے کہا ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے. ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے, ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے, مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا, میں غلط ہو سکتا ہوں, میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ فیصلہ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ بھی تبھی اس پہ ہاتھ ڈالیں گے, یہ میرا خیال ہے, میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ کوئی نہیں کہہ سکتا. مگر جب اتفاق ہو, جب ہم یہ کنفیوژن کریٹ کریں گے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے, تو سپریم کورٹ یا کسی اور معزز جج کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو میری درخواست ہے, خواہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت غلط, آپ حکومت کی پالیسی سے
اتفاق نہیں کرتے, آپ حکومت کی کمزوریوں پہ کی نشاندہی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, فبہا. مگر میری درخواست ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانیز. اس کو منطقی انجام, اس کیس کو قوم کے سامنے لانے کے لیے آپ ایکٹ ایز دا ججز, ایکٹ ایز دا ریفریز, تاکہ یہ افراتفری کا سارا شکار نہ ہو. ہم مل بیٹھ کے ٹی او آرز, اب تو ٹی او آرز بھی ایک تماشا ہی بن گئے ہیں, ٹی او آرز ہی رہیں, متفقہ ٹی او آرز, قابل فہم ٹی او آرز, کرپشن فوکس ٹی او آرز, اور وہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ سپریم کورٹ ان دیئر رائٹ تھنکنگ اینڈ ججمنٹ جلد سے جلد کمیشن بنے اور پھر سارا کیس پاکستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہو. بہت شکریہ. ترین صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک اہم نقطہ مجھ سے رہ گیا, جو بنیادی فرق ہے جس سے صاف نیتی نہیں نظر آتی, جو ان کی ٹی او آرز ہمارے ٹی او آرز کے درمیان. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے صرف محدود کر دیا دائرہ کار کمیشن کو پینما پیپرز پہ, جو کہ پینما میں آف شور کمپنیز ہیں, جبکہ ہمارے جو بنیادی جو تھے کہ نہ صرف پینما میں مگر باہر بھی کوئی اور ممالک میں بھی کوئی آف شور کمپنی ہیں, وہ بھی کورڈ تھے. انہوں نے پاکستانی سٹیزن رکھا ہے, ہم نے اس میں پاکستان اوریجن پرسنز بھی ہیں, ہمارے لیگل انٹیٹیز بھی ہیں, اور پھر انہوں نے بہت اہم سارے جو قرضے معاف کیے گئے ہیں اس کو نکال دیا ہے, اور جو بدعنوانی کا پیسہ ہے وہ بھی نکال دیا. گویا آف شور کمپنیز کہیں اور ہوں جیسے ان کی ہیں تو وہ اس انکوائری سے باہر ہیں. ترین صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک طرف اپوزیشن پریس کانفرنس کر رہی ہے, ایک طرف گورنمنٹ کر رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ جو ہے ڈیسائڈ پہ بڑا دل کرے گی, وہ کب کمیٹی بنا کے ان کی اپوزیشن سے بات کرے گی اور ان کو بیٹھ کر معاملہ طے کرے گی. یہ پریس کانفرنس ہم نے پریس کانفرنس اسی لیے کی ترین صاحب, ہو اسی لیے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کی جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ پریس کانفرنس سے مقابلے ختم ہونے چاہیے. فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں اعلیٰ ترین عدالت میں ہو سکتا ہے. ہم نے کمیٹی بنا لی ہے اور اپنے تمام تحفظات کے باوجود یہ کمیٹی انگیج اپوزیشن سے کرنے کے لیے تیار ہے. صالح ظفر صاحب سامنے آ جائیں گے. ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اپنے پرانے دوست جہاز میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی پوچھا تھا, آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ آپ نے تحریر نفسی کی ہے عمران خان کی کہ وہ کیا اسباب ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے استحکام سے سپرد کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سا جذبہ ہے جو ان کو پاکستان کے سب سے کرپٹ پولیٹیکل لیڈر کے پاس لے گیا ہے, اس کے باوجود کہ وہ اس کے خلاف باتیں کرتے رہے. اور دوسرا سوال زاہد حامد صاحب سے ہے کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے کہ کب تک اس کو زیر غور رکھے اور اس کا فیصلہ کرے کہ اس نے کمیشن بنانا ہے, اور کیا حکومت تیار ہے کہ کک پیکس اور قرضوں کی معافی کی شرط کو نکال دے اور پھر بات کرے ٹی او آرز کے اوپر؟ جی ایسے بلکہ یہ تو میرے خیال میں اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے, بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں یا جو بھی وہ چاہیں, ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے رفقا خود فیصلہ کریں. میری جو ملاقات ہوئی صالح ظفر صاحب, بہت سی باتیں ہوئیں اور اس سے ملتی جلتی بھی ہوئیں جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر میں اس کی نہ تشہیر کروں گا اور نہ آپ کو بتاؤں گا. تو صاحب آپ نے بھی خود فرمایا کہ اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہے متفق نہیں ہوتے تو آپ کے خیال کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے وہ حالات میں نہیں جانے کی اس کی تحقیقات کا معاملہ آگے نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ٹرم استعمال کی کہ ہم اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. میں کمیشن کو لے کر بات کرتے ہوئے ایک سی بات رکھتی ہے سر, وائی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انوائٹ اپوزیشن کم آؤٹ اینڈ ہیو اے سیٹ آن دا. نہیں سوری میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, مقصد یہی تھا. The government is going to invite the opposition. When you are going to talk to the opposition? نہیں, اب پریس کانفرنس ہو گئی نا, تو اس کے ذریعے اب کل پرسوں اس کے کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی آپ نے دعوت دے دی. دیکھیں یہ مذاکرات کی دعوت نہیں دی, ہم انگیج کریں گے آن دیز ٹی او آرز. جی سر, ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ باضابطہ طور پہ آپ کو جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ موصول ہو گئے ہیں, ابھی تک نہیں ملے. تو آج نواز رضا صاحب ایک سوال. جی بہت سارے دوست بیٹھے.
ٹی او آرز پہ نہیں جی، مذاکرات بہت وائڈ رینجنگ ہے ٹی او آرز پہ. جی درست ہے، درست. نہیں ہماری کمیٹی ہوگی، ظاہر ہے ان کی بھی کمیٹی ہوگی. جی جی کرتا ہوں جی. اس پہ زاہد حامد صاحب جو قانون ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں جو قانون کی اسپرٹ ہے، میں اس پہ اس وقت زیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو دونوں کمیٹیز نے آپس میں مشاورت کرنی ہے اور بات کرنی ہے. جی سوری میں آتا ہوں. لیکن ہم یہ فیصلہ ابھی تو نہ کر دیں، مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھڈا کوئی نہیں ہے. پھڈا غلط لفظ ہے. اگر اس پہ اختلاف ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس طرف سے، ہم نے ٹی او آرز کو ٹی او آرز کے طور پہ شامل کیا. انہوں نے تو پورا ایک منشور سامنے لے کے آئے گے، اور وہ منشور اینٹی کرپشن نہیں ہے، اینٹی نواز شریف ہے. سب کچھ ہر چیز ایک لفظ میاں نواز شریف کو ہرٹ کرنے کے لیے ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو مقصد نہیں تھا. خواہ آف شور کمپنیز ہو، فورن ایسٹس ہوں، ٹیکس چوری ہو، کک بیکس ہو، کمیشن ہو، یہ اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پرابلم. اور میرا خیال ہے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ سٹنگ پرائم، یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش کیا ہے. اس کو ہم آگے لے کے جائیں تاکہ پاکستان پہ ایک جو بہت بڑا یہ ایک دھبا ہے کرپشن کا، اگر مکمل طور پہ نہیں تو ہم کسی حد تک اس کو کنٹرول کر سکیں. خواہ صاحب ان کے بعد آپ. جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. کرپشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کی بطور اپوزیشن لیڈر آپ نے اور زاہد حامد صاحب نے سب نے مل کر ایک بل کا مسودہ بنایا تھا جو قومی اسمبلی میں سب خانے میں پڑا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو منظور نہیں ہونے دیا تھا. اس ملک پر ایک اور احسان کریں کہ اس بل کو سب خانے سے نکال کر اس کی منظوری قومی احتساب بل کو منظور کریں تاکہ یہ بار بار ٹی او آرز کا اور اس کی ضرورت نہ پڑے. میری گزارش ہے کہ اپوزیشن تو اس وقت اور کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو احتساب یا کرپشن کے خلاف کوئی بھی قدم اس کو منسوخ صرف پیناما لیگ سے کرتی ہے. باقی تو وہ جو کچھ جس کسی نے جو کچھ کیا وہ اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے. اس وقت ہمیں اس مسئلے سے نکلنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ضرور سوچے جائے گا. جی بدو سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو حکومت تو معصوم ہے، اس نے تو کرپشن نہیں کی. وہ پیغامہ لیگز کی تحقیقات کر کے اس کے بعد جتنوں نے کرپشن کیا اس کو پکڑ لی، کیونکہ کرپشن تو جو ماضی کی ہے وہ تو پہلے بھی تھی. اگر گورنمنٹ چاہتی گورنمنٹ کرپشن کے خلاف کسی وقت بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہم نے کچھ بھی کیا نا تو فوری ہم پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ تو وینجنس ہیں، یہ تو انتقام لے رہے ہیں، یہ تو اپوزیشن کو رگڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں بطور منسٹری بھی، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا کام احتساب کرنا نہیں ہے، مگر ایف آئی اے میرے ماتحت ہے. جو پچھلے کیسز آ رہے تھے ہم نے ان کو آگے چلایا. آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی میرے بارے میں صبح شام کیا کہتی ہے. تو یہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے، کون صحیح کام کر رہے ہیں اور کون صحیح غلط کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم
فی الحال پینما لیکس کو آگے لے کے جائیں. باقی آپ نے وہ بات کی, ایک شارٹ کٹ ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, باقیوں کو چھوڑیں خواہش صاحب, آپ بھی تو اس پہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک ساتھ ساتھ کام چلے. ہم ایک ایتھکس کمیٹی, میں تو آئندہ اسمبلی کا سیشن ہوگا تو میں ایتھکس کمیٹی بنانے کی باقاعدہ اپنی طرف سے, اگر میری پارٹی کا کوئی شخص میرے ساتھ آئے یا نہ آئے, میں پرپوزل دینے والا ہوں کہ ہم پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں. میں نام بھی تجویز کرنے لگا ہوں کہ پہلے مرحلے میں کون اس کو اوورسی کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لفاظی زیادہ چلتی ہے, یہاں الزامات زیادہ چلتے ہیں, بیانات زیادہ چلتے ہیں. کوئی نہیں دیکھا کہ عملی قدم کون اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھانے چاہیے. اب اگر آپ ساتھ دیں گے تو بہت سارے عملی اقدام عمل درآمد کی سارے اس پروسیس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ودود صاحب. شوی صاحب, اپوزیشن کی جانب سے جو ٹی آر او سامنے آئے ہیں, تحقیقات کا دائرہ کار, اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے, جس میں $62 بلین کیے ہیں, مہران بینک اسکینڈل کیے ہیں, اور یہی صورتحال حکومتی طرف سے بھی نظر آتی ہے. تو کیا یہ دونوں اطراف کے ٹی آر اوز کے بعد یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے رہی کہ کوئی تیسری قوت ثالث کے طور پر آئے اور دونوں طرف کا کڑا احتساب ہو؟ نہیں, ثالث کے طور پہ تو ہم نے سپریم کورٹ کو منتخب کر لیا نا جی. ایک جمہوری نظام میں ثالث سپریم کورٹ سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم ہی اس پہ متفق ہیں نا, اور مطالبہ تو سپریم کورٹ کا تھا. سو اسے آپ ثالث کہیں یا جج کہیں یا فیصلہ کرنے والے کہیں, اس لحاظ سے تو ثالث ہو جاتا ہے نا جج تو. مگر میری گزارش کریں کہ میں ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, یہ کہ انہوں نے اپنے کو بچانے کی, ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف الزام لگا, ہم وہ مان گئے. سو انہوں نے ٹی او آرز اپنے تو بچا لیے سب. وہ کہتے ہیں صرف پینما, ہم نے تو نہیں بچایا. ہم نے جو ان کا ہم کہتے ہیں کہ سب کو وسیع کریں, مگر اس کے باوجود ہم پینما کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. شاہ صاحب. سر, ایک زاہد حامد صاحب سے سوال ہے, ایک آپ سے. زاہد حامد صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ, زاہد صاحب آج لیگل افیئرس کے اوپر بڑی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی آئے ہیں, لیکن کیا زاہد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ جنرل مشرف کے ساتھ تھے اور ان کو لیگل اسسٹنس دیتے رہے, تو کیا کبھی آپ نے قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ یو فیل ریگریٹ, اور کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوبارہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو یہ اس بات کی کیا شورتی ہے؟ آگے جی. اچھا, اور دوسرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ جو صاحب آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, اس میں آپ نے اس میں بھی اپوزیشن سے بات کی تھی اور اس میں بھی جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ بتایا تھا. کیا انٹرنلی پرائم منسٹر نے شیئر کی ہیں کچھ باتیں, یا ان کے بچوں کے حوالے سے بات انہوں نے شیئر کی ہے اپنی پارٹی لیڈرز کے ساتھ, کیونکہ ان کے بچوں کا نام آیا ہے؟ آپ نے ڈسٹنس کیا تھا واضح طور پہ کہ وہ بچے خود جواب دیں گے, کوئی اس طرح سے بات ہوئی ہے کہ ان کے بچے جواب دیں گے؟ صاحب یہ تو اب کلیئر ہو چکا ہے کہ بچے صرف آپ سے یا مجھ سے یا زاہد حامد صاحب سے بات نہیں کریں گے, وہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا وہ پوری قوم کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں گے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک زاہد حامد صاحب کا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ آپ بہت مترک ہمارے ساتھی اور دوست ہیں, ذرا یہ ریکارڈ ضرور درست کر لیے کریں کہ یہ جنرل مشرف کے لاء منسٹر نہیں تھے, شوکت عزیز صاحب کے لاء منسٹر تھے اور باقاعدہ الیکٹڈ تھے. بہت شکریہ جی.